أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پہلی بات تو میں بتا دوں کہ میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ آف نالج کنسیڈر کرتی ہوں، نہ کہ عالمہ جیسا ابھی ڈسکرپشن میں کہا گیا، اینڈ آئی ووڈ لائک یو ٹو تھنک دا سیم اباؤٹ می۔ تو آج کا ٹاپک کیا ہے؟ بامقصد زندگی، رائٹ؟ تو اگر ہم اپنے اطراف دیکھیں یا اپنے اندر دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مقصد پتا ہے زندگی کا؟ اچھا، مقصد ہونا ضروری ہے کیا؟ شور، رائٹ؟ اور اگر ہم اس کا موازنہ کریں نان مسلمس کے ساتھ میں، اگر آپ نے دیکھا ہوا ہو ہندوؤں کی پریکٹسز کو یا کرسچنس کو یا جوس کو یا ایون وہ جو کہ خدا کے منکر ہیں، ایتھیسٹ، ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ انفارچونیٹلی ان کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے جو کہ سو کالڈ مسلمز ہیں۔ کوئی فرق ہے بے مقصد اور با مقصد زندگی میں؟ کوئی بتائے گا کیا فرق ہے؟ کوشش کرتے ہیں زندگی میں فوکسڈ رہتے ہیں، جی، ڈسپلن رہتے ہیں، ویری گڈ، ماشاء اللہ سب کے بہت ہی اچھے آنسرز ہیں، الحمدللہ، آل لرنڈ پیپل اوور ہیئر، سبحان اللہ، میرا کام ایزی ہو گیا۔ تو لیکن اگر ہم اپنے اطراف کو دیکھیں تو انفارچونیٹلی اسپیشلی یوتھ جو ہمارے ہی بچے ہیں یا ینگر جنریشن، جین زی کہہ لیں، جین الفا کہہ لیں، یا جو بھی نئے نئے القاب آج کل نکل رہے ہیں، بچوں کو یہ تو پتا ہے کہ وہ جین زی ہیں یا جین الفا ہیں، بٹ ڈو دے نو دیئر آئیڈینٹی ایز اے مسلم؟ اس میں کس کا نقصان ہے یا اس خسارے کی وجہ کون ہے؟ ہماری جنریشن، جن کو بے مقصد اور با مقصد زندگی کا فرق ہی نہیں پتا تھا۔ جب تک ہمیں عقل آئی ہمارے بچے بڑے ہو گئے، isn't it؟ اب کیا ہو، بٹ الحمدللہ وی ہیو ٹو بی آپٹمسٹک، پازیٹیوٹی ضروری ہے، بٹ یہ ریئلائز کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ایک بے مقصد زندگی کہاں لیڈ کرتی ہے ہم کو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے مجھے نہ بھول جانا، جیسے پچھلی قومیں مجھے بھول گئی تھی تو میں نے ان کو ان کی ذات بھلا دی۔ یہ بہت ہی ڈینجرس سٹیٹمنٹ ہے اللہ کا جو کلیم ہے قرآن کے اندر، اٹ از سم تھنگ ٹو فیئر اباؤٹ۔ اور یہ سوچنا، اب آپ دیکھیں ایک بہت بڑا طبقہ، اور ہمارے اپنے اطراف میں بھی، ہمارے رشتہ داروں کو لے لیں، ہماری اولادوں کو لے لیں، ہمارے گھروں کو لے لیں، ہم بھی ایک سٹرگل کر رہے ہیں اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے، لیکن بہت تضاد ہے، کہنا کچھ ہے، کرنا کچھ ہے، انڈرسٹینڈنگ کچھ ہے۔ جب آپ یوتھ سے بات کریں، اسپیشلی جیسے میری بہت جو ہے کنورسیشنز یوتھ سے ہوتی ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں کچھ نہیں معلوم۔ اب آپ سوچیں کہ میرا بچہ ایگنوسٹک کیوں رہا ہے، ایتھیزم کی طرف کیوں جا رہا ہے، میرا بچہ نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے، اللہ سے دور کیوں ہے؟ ہم نے انہیں بتایا ہی نہیں۔ ہم جہنم اور جنت تو بتاتے گئے، اللہ سے تعلق نہ بنا پائے۔ تو دیز آر سم مائنسز جو ہمیں اپنے ذہن کو کھولنے کے لیے ضروری ہے۔ فیمنزم بچیوں کے ذہنوں کو کھا رہا ہے، اور نہ جانے کتنے ازمس ہیں جو کہ ہماری جنریشنز کو کھا رہے ہیں۔ ہم اب ضروری ہے کہ ہم جاگ جائیں، یہ ضروری ہے کہ ہم خود بامقصد ہو جائیں اپنی زندگیوں میں۔ قرآن کے مطابق ہمارا مقصد ہے کیا ایز اے مسلم؟ جی، رضا الہی، جی سوری، اللہ کی رضا۔
اچھا کتنے مزے کی بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ جو پڑھائی ہماری بچے پڑھ رہے ہیں یا ہم نے پڑھی ہیں تھرو جنریشنز، بیٹ اینی کریکولم، سی بی ایس ای، برٹش، امریکن، آئی بی، اینی کریکولم، وی نو کہ وہ مشین بنا رہے ہیں، انسان تو نہیں بن رہے. انسان تو مذہب بناتا ہے. وہ فیلنگز جو ہمارے اندر ہونا چاہیے. اب آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ سب کے پوکر فیسز ہوتے ہیں. پوکر فیسز سمجھتی ہیں؟ پلاسٹک فیس، نو ایکسپریشنز. خوش ہیں، ناخوش ہیں اپنی زندگی سے، کیا ہے. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی کیا ہے زندگی میں کرنا، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، انجینئر بننا چاہتی ہوں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا گرلس. زیادہ تر لڑکیاں آج کل بزنس مینجمنٹ پڑھ رہی ہیں، اکاؤنٹنسی پڑھ رہی ہیں. ان کو دنیا کو رول کرنا ہے. لڑکیوں کو بھائی پہلے اچھا انسان تو بن جاؤ. ایک ورڈ ہوتا ہے بہت سمپل سا، کیئرنگ یا سیلف لیس ہونا، جو اسلام نے دیا تھا، سکھایا تھا اسپیشلی مدرس کو. وہ نظر آتا ہے کہیں؟ یہ سارا کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو فراموش کر دیا، ہم خود کو بھول گئے. اور ہماری جنریشن بھی اسی کو فالو کرتی آ رہی ہے. آل دے نیڈ ٹو نو از کیا ان کا کریئر ہونا ہے، کیا کریئر پاتھ ہوگا، ویئر ڈو دے وانٹ ٹو ورک، کہاں جانا ہے. آج کے ٹائم میں خیر سالوں سے یہ جو ہے فیشن ٹرینڈ چلا آ رہا ہے، وانٹ ٹو گو ٹو دا ویسٹ. یا ایجوکیشن کے لیے یا زندگی میں کچھ بننے کے لیے ویسٹ جائیں گے تبھی بنے گی دنیا. اصل مقصد زندگی ہے امریکہ، کینیڈا، یو کے یا کسی یورپین کنٹری جانا، بس زندگی سفل ہے آپ کی. isn't it؟ وہاں جانے سے کیا جنت کا ٹکٹ مل جاتا ہے؟ وہاں جانے والے کس طریقے سے لوٹ کر آ رہے ہیں. I mean, sadly my experiences which I have noticed in previous days، بہت اچھا دیندار گھرانہ تھا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بہت نیک انسان تھے وہ، ان کا بیٹا کیور بن گیا اور اس نے کیور سے شادی کر لی. کیور جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایل جی بی ٹی کیو سے واقف ہے؟ نہیں واقف ہیں؟ ایل جی بی ٹی کیو، تو کیو جو ہے وہ انکلوسیو ہے، اس میں ایل بھی آتا ہے، جی بھی آتا ہے، بی بھی آتا ہے. اب میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاننا چاہتی ہوں کیونکہ ہمارا پروگرام ایل جی بی ٹی کیو پہ نہیں ہے. اور ایسی ایک فیملی تھی، لڑکے نے دوسرے لڑکی سے شادی کر لی. فیملی جو ہے پاسپورٹس کے چکر میں یو کے شفٹ ہو گئی. 5 year old گرل اپنی ماں کو آ کے پوچھتی ہے، مما میری جو ٹیچر ہے وہ میل ہے اور اس کی وائف بھی میل ہے، واٹ ڈو دا پیرنٹ ڈو ناؤ؟ اٹس اوکے بیٹا، جسٹ اگنور اٹ. اینڈ ریزلٹ کیا ہونا ہے پھر؟ وی آر انویسٹنگ ان دس دنیا. اور پتہ ہے مزے کی بات، کہتے ہیں نا سیلفش ہونا ہے. یہ جو سلیبس ہے کیا سکھاتا ہے؟ سیلفش بن جائیے آپ. میری زندگی، میرا گھر، مجھے کیا چاہیے، اٹس جسٹ اباؤٹ می. میں بولتی ہوں سیلفش ہونا ہے تو آخرت کے بارے میں سیلفش ہو جاؤ نا. ویئر از دا بیسٹ انویسٹمنٹ؟ اللہ سیز یو انویسٹ ان یور آخرہ. جو وہاں ملے گا وہ یہاں 60-70 سال کی زندگی میں کیا ہی مل جائے گا. And I'm not against that you send your kids abroad, but firm foundation. Yes. I am coming to it, inshallah. دنیا کی پڑھائی. اپارٹ فرام دیٹ ایک اور پرابلم ہے کہ کیونکہ انہوں نے کہا تو یہ تھوڑا سا ڈائگریشن ہے، لیکن I'll talk about this as well، کہ جب ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں، اسپیشلی جب مائنڈ نہیں جاگتی ہیں، ان کو اچانک سے بخار ہوتا ہے کہ ہم جلدی جلدی اپنے بچوں کو لائن پہ لائیں. سب سے بڑا ہرڈل ہسبینڈ ہوتے ہیں بیچ میں. تو میں نے ایکسٹریمزم کی طرف لے جا رہی ہوں. What are you doing? We have to be patient. اور تھوڑا سا جو ہے نا بولڈ ہو جائیں، ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں، لیکن حکمت بہت ضروری ہے. اب یہ کہ بھائی جنت کا تصور دو، جنت کا 1 second پلیز، جنت کا تصور دو تاکہ جو ہے وہ اللہ سے محبت کریں، سویٹ
let me tell you one thing. Islam teaches you to balance. You must tell them about akhirah. You must tell them about punishment. ये दो extremes हैं, Christianity और Judaism. Christianity ने इतना हल्का कर दिया, इतने लो, इतने नरम, अल्लाह लवली, बस अल्लाह तो है, गॉड का काम ही है मोहब्बत करना, माफ करना, माफ करना, जो चाहे करो, शराब भी पियो, जो लॉज हैं उसको भी तोड़ो, वो तो बैठा है माफ करने के लिए तुम्हें। वो एक एक्सट्रीम पे चले गए लीनियंसी के चक्कर में, जूइज्म दूसरे एक्सट्रीम पे चले गए, माफ तो करेगा ही नहीं वो। आपने देखा है कुरान में कितने वाकयात ऐसे पड़े हैं कि उन्होंने सवाल जवाब करके और ऐसी हरकतें कर करके अपने दीन को अपने लिए मुश्किल बना दिया। So we don't have to go to one extreme or the other extreme. Not this route, but balance it out. जहां हम पनिशमेंट की बात करें, हम फौरन जजा उस अल्लाह ताला की जो ये हैं ब्लेसिंग्स हैं उसकी भी बात करें। और जब हम ये कहें अपने बच्चों को कि भाई नमाज पढ़ना है, talk to them about how many blessings you are getting. तुम नींद कुर्बान कर रहे हो, you just, all of this is what is investment in the akhirah. Anyway, this is a bit digressing from a current topic. Am I making sense? Okay. So actually, according to the Quran, Quran says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ये मकसद जिंदगी है। आपको नहीं बनाया मगर किस लिए? इबादत के लिए। इबादत का मतलब क्या है? आप किसी केव में बैठ जाएं, वहीं पे आप नमाजें पढ़ें, एंड दैट्स ऑल व्हाट यू शुड डू? नहीं, इसी दुनिया में रहना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू वॉक इन द मार्केट प्लेस, राइट? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के भी काम कर रहे थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी भी की, वो अपने सारे काम दुनिया के भी कर रहे थे। दुनिया में रहते हुए उन्होंने उस चीज पर चल के दिखाया हमको, वो हमें भी करना है। बट इबादत जो है वो मेन मकसद वजूद है। अच्छा, इसका सबसे अच्छा रिमाइंडर जो है आदम और इब्लीस का वाक़या है जो कुरान में मेंशन है। मेरा ख्याल है आप सब आदम और इब्लीस के वाक़ये से बहुत बखूबी वाकिफ होंगे, मालूमात होगी, क्योंकि यू मस्ट बी स्टडीइंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो उसमें अल्लाह ताला आखिर में क्या कहते हैं कि भाई उतर जाओ, मेन मकसद तो था तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड जन्नत में पूरी हुई, अब उतर जाओ, आ जाओ नीचे। यहाँ पे क्या करना है? याद रखना है शैतान भी है, एक दूसरे के दुश्मन हो। असल काम जिस लिए भेजा जा रहा है खलीफा बना के, वो क्या है? द शरिया लॉज, द लॉज, यू नीड टू इम्प्लीमेंट द लॉज इन योर लाइफ एंड इन योर सराउंडिंग्स। दिस इज ऑल्सो इबादा। इन अदर वर्ड्स, तो इबादा जो है उसका मफहूम बेसिकली ये है, अगर आप उसको जो शॉर्ट में समझना चाहें तो ये है कि अल्लाह की रजा की खातिर, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए जिंदगी के सारे एस्पेक्ट्स, सारे पैरायों में अमल करना उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना। क्लियर है? इज इट क्लियर? दिस इज एक्चुअली व्हाट द मेन मकसद। अल्लाह हैज गिवन इट टू अस। अल्लाह ने ऐसे बना के तो हमें नहीं छोड़ दिया, उसने हमको पूरा मैनुअल दिया है। ये मैनुअल है, ये मकसद जिंदगी दे के भेज रहा हूं, इसके ऊपर कायम रहे तुम्हारे लिए अच्छा है, ना रहे तो भी अंजाम मालूम है कि क्या अंजाम होना है उनका जो अल्लाह के नाफरमान है। सैडली अगर आपको ये देखना है कि हमारी सोसाइटी का हाल एक्चुअली क्या है, बेमकसद है या बामकसद है, तो आप हमारी शादियों को उठा के देख लें। इट्स अ डिजास्टर। कहते हैं जो फंक्शंस हैं या शादियां जो हैं, दैट्स अ विंडो, आपकी सोसाइटी का विंडो है। अभी रिसेंटली मैं एक शादी में गई, सद अफसोस वापस निकल के आना पड़ गया। सुन्नी की शादी, उसमें नाच गाना, म्यूजिक, अल्कोहल सब मौजूद था। एक सुन्नी की शादी, वो भी जो कि कभी रिलीजियस हुआ करते थे, उनकी जनरेशंस चली गई पढ़ने अब्रॉड, वापस क्या लेकर के आए? वो एक ट्रेंड है।
یو کے اور یو ایس کی جو شادیوں کا عکس ہے وہ اب یہاں نظر آتا ہے, ایک عرصے سے نظر آ رہا ہے. Isn't it? اللہ نے کیا کہا, مجھے بھولو گے تو میں بھلا دوں گا. جو انسان اپنے آپ کو یاد رکھے گا, اس کو اپنی ذات یاد ہے, وہ اس کی کوشش کیا ہوگی, انویسٹنگ ان آخرہ. ہمارے لیے چیلنج بن جاتا ہے جب بچے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری ہی فیملی میں یہ ہو رہا ہے اور ہم کیوں نہیں کر رہے. ہم کیوں نہیں کر رہے. ہماری I know. I go through all of this, but we don't have a class right now on how to do tarbiyah of youth and kids. It's a different topic. And alhamdulillah, yani, there are greats over here who can explain better than me on this. Anyway, so ibadah now is clear to all of you, alhamdulillah. So jinn and mankind, especially, of course, jinnوں کے اوپر بھی تو ہے اور انسانوں پہ بھی. میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی کیوں اس کام کے لیے چوز کیا, مقصد ہمیں ہی کیوں دیا, پہاڑوں کو کیوں نہیں دیا, پیڑوں کو کیوں نہیں دیا, جانوروں کو کیوں نہیں دیا, چرند پرند کسی کو نہیں دیا. اینجلس نے بھی یہ سوال کیا, عقل ہمیں دی ہے نا, حکمت وزڈم پیدا کرنی پڑتی ہے انسان کو اپنے اندر, جو نالج سے آتی ہے. 2 ٹریٹس ہیں جو اللہ نے انسان کو دیے ہیں which make us different. انٹلیکٹ نمبر 1. سیکنڈ, انسان کے اندر ایک مورل کمپس ہے. مورل کمپس سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی کچھ انسٹنکٹ ہوتی ہے اس کے اندر کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. مورل کمپس کہتے ہیں اس کو, سمجھے, ضمیر سمجھ لیں, ناٹ محاسبہ. ایک جانور جو ہے وہ کچھ کرنے سے پہلے نہیں سوچتا ہے کہ میں رائٹ کر رہا ہوں یا رانگ کر رہا ہوں. بلی کودے گی, گملہ ٹوٹ گیا, پیڑ ڈسٹروائے ہو گیا, does it make any difference to that billy, to that cat? No. ہم سوچیں گے, ہمارے اندر ایک مورل کمپس ہے. یہاں تک کہ جو نان مسلمس ہیں, ایون ہندوز جو کہ تھوڑے بہت رائچس ہیں, ان کو بھی پتا ہے ان کے یہاں کارما کہا جاتا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو اچھی ہے. اب جھوٹ بولنا اکراس دا بورڈ سب کو پتا ہے کہ غلط ہے. مسلمان ہو نہیں ہو, وہ بولیں جھوٹ, وہ الگ بات ہے, لیکن انسان کو اندر سے پتا ہے کہ جھوٹ بولنا صحیح نہیں. تو یہ 2 ٹریٹس اللہ نے ہمیں دیے ہیں, ایسے ہی نہیں ہم کو چھوڑ دیا ہے. وی ہیو دیز فیکلٹیز, سو وی آر دا ڈیسائڈنگ فیکٹرز ناؤ. So just coming to some practical solutions because we are short on time, کہ اس کو ہم کیسے چینج کریں. پتا ہے ہمیں کہ ہے مسئلے ہیں, مسئلے رہیں گے ساری زندگی, لیکن اس کو جھومنے کی طاقت بھی اللہ ہی دے گا, گائیڈنس بھی اللہ ہی دے گا. تو پہلی چیز ہے کہ عبادت کس کی کرو, اللہ کی کرو. تو جب تک آپ اللہ کو جانیں گے نہیں, آپ کو اس سے محبت ہوگی کیسے, آپ اسے فالو کریں گے کیسے. تو پہلا سٹیپ پریکٹیکل میٹرز میں, پریکٹیکل سولیوشنز میں یہ ہے کہ پہلے اس رب کو تو جانو جس کی عبادت کر رہے ہو. وہ رحمان ہے, رحیم ہے, قہار ہے, جبار ہے, علیم ہے, سمیع ہے, بصیر ہے. So through the names of Allah, understand, جو اللہ کی صفات مینشن ہیں, میں کیسے اللہ سے, میں اس خدا سے کیسے محبت کر سکتی ہوں جس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے. اب لوگ اللہ میں صرف اس لیے بلیو کر رہے ہیں کہ وہ ایک مسلمان فیملی پیدا ہو گئے, لیکن اللہ سے تعلق نہیں ہے. اینڈ یہ سب سے بڑا سانحہ ہے. مجھے افسوس, صد افسوس اس بات کا ہوتا ہے, اسپیشلی جب میں یوتھ کو دیکھتی ہوں, چاہے وہ میرا گھر ہو چاہے کوئی بھی ہو, کہ اللہ سے وہ کنیکشن نہیں ہے بچوں کا. تو پھر آپ کیوں سوچیں کہ اتنا ڈپریشن کیوں ہے یوتھ میں, سوسائڈل ریٹس اتنے ہائی کیوں ہیں. ہم نے انہیں ہوپ ہی نہیں دیا. ہوپ تو اللہ سے محبت کرنے میں تھا نا, کہ حالات جیسے بھی ہوں بیٹا, اللہ از there for you, don't worry, وہ ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے, نو یور لارڈ, نو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سے وہ کنیکشن جب ہم اپنا خود کا بنائیں گے تب جا کے تو وہ ہماری اولاد کا بنے گا. فرسٹ اسٹیپ از ٹو بلڈ دیٹ کنیکشن وتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ. میرے استاد ایک بڑی فنی بات کہتے تھے کہ
تجھے جب کسی سے محبت ہو جائے, اسپیشلی فار دوز ہو آر میریڈ, تیرے شوہر کا نام کہیں لیا جائے گا تو تیرے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کا نام لیا گیا. جب اللہ کا نام کہیں بیک گراؤنڈ میں لیا جاتا ہے تیرے کان کھڑے ہوتے ہیں؟ اگر نہیں ہوتے ہیں تو کہیں کنیکشن لوز ہو گیا ہے. سو وی نیڈ ٹو بلڈ دیٹ کنیکشن فرسٹ, اور وہی کنیکشن اپنی اولادوں میں لے کے آنا ہے. یہ ہے ایک ماں کی کامیابی میرے حساب سے. وہیں ہم فیل ہو گئے, ہم فیل ہو گئے. ہم کیا دیں گے, کس بھروسے چھوڑ کے جائیں گے؟ ہم تو زندہ نہیں رہیں گے, ہمیں تو چلے جانا ہے. ہماری پیچھے ہماری اولادیں کیا کرنے والی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن, فیئر اینڈ ہوپ, بوتھ, فیئر اینڈ ہوپ, both of them. And of course, بنا علم کے مجھے کیسے پتا اللہ کو کیا پسند ہے؟ مجھے کیسے کیا پتا کہ اللہ کو کیا ناپسند ہے؟ پھر آتی ہے کیا نالج کی وہ امپورٹنٹ سیڑھی جو آپ چڑھ رہے ہیں آلریڈی, اور اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرے, اللہ تعالیٰ قبول کرے, اللہ تعالیٰ برکت دے ہم سب کی زندگیوں میں, اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت پر چلنے والا بنا دے ہمیں. So then the important step is to learn. Understand? Alhamdulillah, you're doing that. And of course, اس کے بعد آتا ہے acceptance. سیکھ لیا, چلو ٹھیک ہے, پتا بھی ہے, بہت لوگوں کو پتا بھی ہوتا ہے, پھر بھی وہ ignorant ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار ہی نہیں ہیں, then what's the benefit of all of this? So we have to be conscious about this, that we need to change as well. نہیں تو تھوڑے اب ایک سوری ٹو سے پر اب ایک اور ٹرینڈ میں دیکھتی ہوں آیا ہے آج کل کہ یہ کمپٹیشن کہ ہم فلانے کلاسز میں جا رہے ہیں, ہم دھماکے کلاسز میں جا رہے ہیں, ہماری ٹیچر فلانا ہے یا ہمارے استاد فلانا ہے, بٹ آؤٹ کم از ناٹ مچ. آؤٹ کم از ناٹ مچ. ناؤ واٹ ڈز the next thing which applies over here? Intentions. Our intentions need to be in the right place even when it comes to religion. میں اپنے آپ کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ یاد کراتی ہوں کہ یہ مت بھولنا کہ شیطان نے آپ کو چھوڑا نہیں, بلکہ وہ زیادہ ہوا کرے گا آپ کے اوپر اب. اور جو لوگ دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ شیطان جو ہے وہ دین کو حربہ بناتا ہے, وہ دین کو آپ کے اگینسٹ استعمال کرنے لگے گا. یا تو آپ کے اندر پرائڈ آ جائے گا, ایروگینس آ جائے گا. I know more than her. Who is she to tell me? میں بھی فلانا ٹیچر سے پڑھی ہوں, وہ فلانا ٹیچر پڑھ رہی ہے, تو کیا بات ہے؟ We are here only to learn. سب اللہ کی مخلوق ہیں, رائٹ؟ سب اپنے اپنی گریوز میں چلے جائیں گے, اس کے بعد کون کسی کا نہیں ہونے والا, رائٹ؟ So the intention needs to be in the right place. کہ سیکھ بھی رہے ہیں تو یا اللہ تیرے لیے سیکھ رہے ہیں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, نہ دکھانے کے لیے نہ کسی اور مقصد سے. ایک ریورڈ مسلم کی سٹوری اتنی انسپائرنگ ہے, ینگ گرل 22 years old, اور ماشاءاللہ اسلام لے کے آئی. اس کے بعد جو ہے دن رات لگ گئی اسلام اسٹڈی کرنے میں, کہ اس کے ماں باپ بھی پریشان ہو گئے, بھائی اتنا زیادہ کیا ہے, باولا ہونا, پاگل ہونا. اس کو she was like I wasted my 20 years of life. I don't want to waste a single minute anymore. Then what's the next thing? Conviction. We lack conviction. ٹھیک ہے, ہم عبادت کرنا بھی چاہ رہے ہیں, اللہ سے قریب بھی ہونا ہے, بٹ اوکے تھوڑا سا نہیں, اچھا خاصا ڈھیلا پن ہوتا ہے. جبکہ دنیاوی کاموں میں اسپیڈ بہت بڑھ جاتی ہے, اور دنیاوی کاموں میں ہم بہت پیشنس دکھاتے ہیں. بھلے ہم کو 24 گھنٹے کی فلائٹ لے کے جانا ہو, ہم جائیں گے ادھر. یا ہماری یوتھ 24 گھنٹے کی فلائٹ لے کے کہیں اگر کانسرٹ اٹینڈ کرنا ہے, اوفو کیا جوش ولولہ, وہ پیشنس بھی آ جائے گا, صبر بھی آ جائے گا. دین کے کام میں الٹا ہو جاتا ہے, رائٹ؟ یا ہمارا دوسری طریقے کا صبر ہے, صبر کرتے ہیں, ابھی تھوڑا آرام سے کریں گے, اپنی گھر والوں کو بھی تھوڑا آرام سے لائیں گے. موت نے تو کسی کو مہلت دی نہیں ہے, isn't it? تو it depends. So after intentions we have to show that conviction. ایسا نہیں کہ میں اگر آپ سے کہہ رہی ہوں تو مجھے ضرورت نہیں ہے, بلکہ جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں it's a greater reminder for my own self. کیونکہ ہم سبھی اسٹرگل کر رہے ہیں لائف میں. No one is perfect, right? We are looking to become perfect in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala.
and no one else. Then of course तौबा. ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात हमारे गुनाह हमारी राह में रोड़ा बन जाते हैं, and they don't let us go ahead. जो हमारे गुनाह हैं sometimes they blacken our hearts as well. अब आप देखें, मैं कहती हूँ कि अगर हम गलतियां करते हैं, उसके बाद अगर हमको ये रियलाइजेशन होता है कि हमने गलती की, ये एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. सो पकड़ के रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग जिंदगी भर धोखे में पड़े होते हैं. उन्होंने क्या नहीं गलत किया होता है और उसी में वो मर जाते हैं, उन्हें एहसास नहीं होता कि उन्होंने कोई गलती की, चाहे वो खुद के साथ हो या वो दूसरों के साथ हो, धोखाधड़ी, एनीथिंग, व्हाटएवर यू मेंशन. एंड देन कम्स कि हमारे अंदर इखलास होने की जरूरत है, हमारे अंदर ट्रूथफुलनेस होने की जरूरत है, सच्चाई अंदर बाहर दोनों. और किसके सामने? ट्रू टू हु? अल्लाह सुब्हानहू व तआला. When we'll be true to Allah subhanahu wa ta'ala, automatically we'll be true to ourselves. And last but the least, अल्लाह से ऐसी मोहब्बत कि जो अल्लाह को पसंद है वो मुझे पसंद है, जो whatever Allah hates, I also hate that thing. So it's not that just taking steps to move ahead, we also have to take steps to stop from certain things which we do in our life. हमें पता है, हर इंसान को अपना पता होता है कि वो कहाँ कितने नालायकी के जोन में है. So we need to try to improve that part as well. Somebody was saying something? आप कुछ कहना चाह रही थी? मैंने आज आपको कहा कि this is not a class on that, you know. It's a separate class altogether. और उसमें तो यानी बहुत कुछ है एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करें हम. There are so many examples to give. अभी recently मेरे पास एक मदर आई थी, उसने बोला कि my 12-year-old is saying I want to make a girlfriend. अब भाई आप जिस माहौल में आप भेज रहे हैं अपने बच्चों को, तो यही होना है. Is it okay that I have a girlfriend, a 12-year-old boy? The father is saying it's okay, and the mother is crazy bonkers. She's like, not allowed, not allowed. How to deal with it is a trick. Not discussing right now. In some other class, inshallah. So anyway, I'll end my session over here. I hope it was purposeful. And we got to revise the purpose of our life. और इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने की. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.